اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. حمد و صلات کے بعد بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہفتہ وار ہمارا درس جس کا موضوع شان امام حسین رضی اللہ عنہ قسط نمبر 3، اور انشاءاللہ اس کی 6 اقساط ہوں گی ٹوٹل انشاءاللہ الرحمن. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے روایت ہے. اس روایت کو سن کے ذرا کربلا والے معاملات کو بھی ذہن میں رکھنا جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بیت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فمر على باب الفاطمہ فسمع حسین يبكى فقال ألم تعلمي أن بكاءه يؤذيني أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے باہر تشریف لے گئے. اپنی بیوی کے گھر سے کسی کام کے لیے آپ باہر چلے. فمر علی باب الفاطمہ، تو آپ کا گزر ہوا سیدہ طیبہ عاملہ کاملہ صالحہ خاتون فردوس فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے قریب سے. فمر علی باب الفاطمہ، تو سیدہ کائنات شہزادی کونین کے دروازے اور گھر کے قریب سے سرکار کا گزر ہوا. فسامع حسینا یبکا، تو اس وقت امام علی مقام کی عمر مبارک بالکل چھوٹی سی تھی بظاہر، جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کوئی سال کا، کوئی 1.5 کا، کوئی 2 کا. تو سرکار علیہ السلام نے آواز سنی فسامع حسینا یبکا. امام علی مقام اپنے بچپن اور چھوٹی عمر کی وجہ سے رو رہے تھے. کیا کر رہے تھے؟ جس طرح کے بچوں کی حالت ہوتی ہے. اب جملے سننا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال ارشاد فرمایا. بچہ رو رہا ہو تو گھر والے اتنے کہتے ہیں اس کو چپ کرو، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا نہیں کہا، کیونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ کربلا کا خونی منظر تھا.
تو ان قاتلان اہل بیت کو سمجھانا مقصود تھا، جنہوں نے کربلا میں سرکار علیہ السلام کے کنبہ شریف کو شہید کیا، ظلم و ستم کیا، ان کو سمجھانا مقصود تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اپنی شہزادی کو، کیا آپ اس بات کو نہیں جانتی؟ اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، کیا آپ اس بات کو نہیں جانتی کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رونا ہے نا، یؤذینی، یہ مصطفیٰ کو تکلیف دیتا ہے۔ بچے ہیں، کسی نے کچھ کہا نہیں، اپنی فطرت کے اعتبار سے بچے جس طرح روتے ہیں، اور آقا کریم نے اتنا بڑا جملہ ارشاد فرمایا فاطمہ ان کے رونے سے مصطفیٰ کریم کو تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ اس رونے میں کسی نے کوئی تکلیف دی امام حسین کو، عام حالت میں جس طرح بچے روتے ہیں گھر میں، یہ حالت ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں اس وجہ سے بھی نبی علیہ السلام کو کیا پہنچتی ہے؟ یہ حدیث کے جملے ہیں، یؤذینی، فرما فاطمہ مجھے تو تکلیف پہنچ رہی ہے، فاطمہ مجھے تو، جن کے بچپن کے عالم میں فطرتاً رونے سے مصطفیٰ کریم کو تکلیف پہنچتی ہے، تو ان یزیدیوں کو شریعت کا علم نہیں تھا کہ سرکار سے ان کا کتنا قریبی رشتہ ہے۔ وہاں پہ صرف رونے والی بات، کیونکہ آپ تو صابر تھے، وہاں کیا رونے دھونا، آپ تو صابر تھے، رونے والا معاملہ تو آپ کا ہے نہیں، لیکن اندازہ آپ نے اس بات سے لگانا ہے جن کی فطرتاً بچے ہونے کی وجہ سے رونے کو سرکار برداشت نہیں فرما رہے، تو کربلا میں جو ظلم ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کربلا میں جو ظلم ہوا وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے، امام علی مقام نے تو صبر سے کام لیا، آپ نے صبر سے کام لیا، اور لیا بھی صرف اس لیے ہے کہ نانے کی شریعت پہلے ہے، باقی سب بعد میں ہے، باقی سب، ہمیں تو وہی اچھا لگتا ہے، فرمایا جو میرے نانے کی شریعت کے مطابق چلتا، اسی لیے ہی اس کو کہا تجھے حاکم نہیں مانتے کیونکہ تو ہماری نانے کی شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس روایت سے کم از کم اتنا ضرور معلوم ہوا امام علی مقام کا رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قربت کا رشتہ ہے، کتنا اتصال والا رشتہ ہے، کہ بچپن اور عادتاً جس طرح بچے روتے ہیں، رونے کو بھی فرمایا کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یقیناً کربلا میں جو ظلم و ستم ڈھائے یزیدیوں نے، یقیناً اس حدیث اور اس روایت کا محال ہے کہ وہ سارے کا ساری تکلیف مصطفیٰ کریم کی طرف منتقل ہوتی رہی ہے، جیسا کہ اسی دن کی بات ہے، سن 61 ہجری 10 محرم الحرام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں سے جو مدینے میں تھے، صحابہ میں سے ایک شخص نے آپ کو دیکھا تو زلف عنبرین عام حالت میں آج نہیں ہے، میں اس کا ترجمہ اب دوسرے جملوں میں کرنا نہیں چاہتا، زلف عنبرین جس حالت میں صحابہ دیکھتے تھے آج اس حالت میں نہیں ہے، آپ افسردگی اور غم کی حالت میں۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ خواب کی حالت، فرمایا صبح سے لے کر اب تک اپنے شہزادوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں کربلا میں، صبح سے لے کر اب تک اپنے شہزادوں کا خون اکٹھا کر رہا ہوں، اب تک، ابھی پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہے، ابھی پوچھتے ہو کہ یہ کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں یزیدی، انہوں نے کتنا بڑا ظلم کیا۔ امام علی مقام کی جو تکلیف ہے حقیقت میں وہ مصطفیٰ کریم کی تکلیف ہے، امام علی مقام کے ساتھ جو زیادتی ہے حقیقت میں وہ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادتی ہے، امام علی مقام کو جو ستایا جانا ہے وہ حقیقت میں مصطفیٰ کریم کو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کا یہ مسلمہ فیصلہ ہے، امام علی مقام کی آپ شان دیکھیں، قرآن کا مسلمہ فیصلہ ہے
ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک جو اللہ اور اس کے رسول کو ستائے، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی اس پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے۔ جو اللہ کے رسول کو تکلیف دے، اس تکلیف دینے والے پر اللہ کی فی الدنیا والآخرہ کیا ہے؟ لعنت ہے۔ اور سرکار امام علی مقام کو تکلیف دینا حقیقت میں مصطفیٰ کریم کو تکلیف دینا ہے۔ اور قرآن کی روشنی میں میرے امام کی شان کو پہچانو۔ سادہ لفظوں میں آپ جملے یوں بول سکتے ہیں صغرے کبرے ملا کے، جس نے حسین کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی لعنت ہے، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ جس نے امام علی مقام کو تکلیف دی اس پہ اللہ کی۔ امام علی مقام جگر گوشہ رسول، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ سرکار نے ایک دن ہمیں ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کس کس کی خواہش ہے کہ میں جنتیوں کے سردار کی زیارت کر لوں۔ صحابہ و اہل بیت کو سرکار ارشاد فرما رہے ہیں تم میں سے کس کس کو یہ پسند ہے، یہ خواہش ہے، جنتی کی نہیں، فرمایا جو جنتیوں کے بھی سردار ہوں گے میں اس ہستی کی کیا کر لوں؟ زیارت کر لوں۔ تو سبھی نے اپیل کی یا رسول اللہ، ہر بندے کی یہ خواہش ہے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ینظر الی سید شباب اہل الجنہ فلینظر الی الحسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما، فرمایا جو جنتیوں کے سردار کی زیارت کرنا چاہتا ہے وہ میرے بیٹے حسین بن علی کی زیارت کر لے، وہ میرے بیٹے حسین بن علی کی زیارت کر لے۔ الحمدللہ مسلمانوں کا تو عقیدہ پختہ ہے کہ امام علی مقام اور آپ کے برادر اکبر، آپ کے بڑے بھائی امام حسن المجتبیٰ، سرکار مدینہ علیہ السلام نے دونوں کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے، سردار بنا دیا ہے۔ اہل ایمان کا تو یہ عقیدہ پختہ ہے۔ میں حدیث کو کسی اور وجہ سے لایا ہوں، میں حدیث کو کسی اور وجہ سے لایا ہوں کہ آج بھی ہم کچھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، خواہ وہ کوئی ہے، ہمیں ان کے مسلک سے نہیں سروکار، خواہ وہ کوئی ہے، سنی ہوں، شیعہ ہوں، وہابی ہوں، جو بلا ہوں، ہم نے تو دیکھا ہے اسلام کے خلاف کون ہے، اسلام کے خلاف شریعت کا یہ اصول ہے، جو اسلام کے خلاف ہے وہ غلط ہے، مسلکاً کوئی ٹینشن نہیں ہے، جو بھی اسلام کے خلاف ہے وہ خواہ وہ ہمارے اپنے مسلک کا بندہ کیوں نہ، کیونکہ یہاں تعصب تو ہے نہیں، تعصب تو یہ میرے مسلک کا نہیں اس لیے اس کا رگڑا نکلو، ایسی بات نہیں ہے، یہ اپنے مسلک ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو۔ اسلام میں ایسی بات، اسلام میں ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے، جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، بس اسلام میں یہی اصول چلتا ہے۔ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ امام حسن والحسین، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ دونوں شہزادے جنتی نوجوانوں کے کیا ہیں؟ سردار ہیں۔ اور دوسرے مقام پہ بیٹھے ہیں تو امام حسین سامنے، دریا رحمت جوش میں آ جاتا۔ فرمایا اندازہ لگانا ہے آپ نے اس بات سے، پھر میں وہ بات کرنے لگا، فرمایا جنتی نوجوانوں کے سردار کو کون کون دیکھنا چاہتا ہے؟ تو سب نے اپیل کی یا رسول اللہ، سب کی یہی خواہش ہے، سب کی یہی، اور بندے تو جنتی بندے کو دیکھنے کو ترس گئے، اور سرکار فرمانے ان کا بھی سردار، تو جو جنتیوں کا سردار ہوگا گویا وہ جنت کا بھی سردار ہے نا۔ لوگ جنت کو دیکھنے کو ترس گئے، اور آقا کریم کا دریا رحمت جوش میں فرمایا جنت تو دور کی بات ہے، ہم جنت کا سردار سامنے کر دیتے ہیں، جنت کا مالک تمہیں دکھا دیتے ہیں، جنت کا مالک تمہیں دکھا دیتے ہیں۔ جو جس علاقے کا سردار ہوتا ہے وہاں اس کا کوئی
اثر بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ وہاں اس کی کوئی حاکمیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ فرمایا جنت میں حاکمیت فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کی چلے گی. جنت میں حاکمیت کن کی چلے گی؟ فاطمہ الزہرا کے شہزادوں کی چلے گی. تو اگر وہاں کی رعایا بننا ہے تو کم از کم ان کے سردار سے محبت ہونی چاہیے. اگر بندہ وہاں کی رعایا بننا چاہتا ہے تو سردار سے الفت والا عقیدہ رکھے, سردار سے محبت والا عقیدہ رکھے. فرمایا کون کون دیکھنا چاہتا ہے جنتیوں کے سردار کو؟ تو پھر میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تم پھر اس طرح کرو کہ حسین بن علی کی زیارت کر لو. اب آقا کا یہ فرمان میں یا آپ یا کائنات کا کوئی بندہ کہے امام حسین معاذ اللہ باغی ہیں, میں یا آپ یا کائنات کا کوئی بندہ کہے امام عالی مقام کیا ہے, آپ کو بغاوت کرنے والے کا علم ہے کہ شرعی طور پہ اس کے اوپر حکم کیا ہوتا ہے؟ جو باغی ہو نا, باغی, وہ مارا جائے تو اسلام میں اس پلید کا جنازہ پڑھنا بھی جائز نہیں ہوتا. آپ نے تو صرف لفظ باغی تک آپ محدود رہے نا, شرعی احکام بھی سنے نا کہ کتنا بڑا غلط فتویٰ دیتے ہیں امام علی مقام کی ذات پر. باغی وہ ہے جو خلیفہ برحق کے خلاف کھڑا ہو کے لڑنے کو تیار ہو جائے. جیسے کہ جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کچھ لوگ جو ہے وہ مرتد ہو کے آپ کے خلاف لڑنے کے لیے کیا ہو گئے تھے؟ تیار ہو گئے تھے. کچھ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے تھے اور آپ نے فوجیں بھیج کے ان سے کیا کیا تھا؟ جہاد کیا تھا. اب باغی کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ جو باغی ہو جائے اور وہ مر جائے تو اس کا جنازہ مسلمان نہیں پڑھ سکتے, وہ اتنا گندا شخص ہوتا ہے, وہ اتنا. میرے آقا فرما رہے ہیں جو جنت کے سردار کو دیکھنا چاہتا ہے حسین بن علی کی زیارت کرے. ابو بکر صدیق بھی ہیں, عمر بھی ہیں, فاروق بھی ہیں, عثمان بھی ہیں, علی بھی ہیں, طلحہ و زبیر بھی ہیں, عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں. جناب سب کے سب گردنوں کو جھکا بیٹھے ہیں. نہ جانے یہ صدارت, یہ حاکمیت آج کس کو دی جانے والی ہے کہ فرمایا جا رہا ہے جو جنتی نوجوانوں کے سردار کی زیارت کرنا چاہتا ہے ہم ابھی یہی دنیا میں کرا دیتے ہیں. سب کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں. جب فرمانا حسین بن علی کو دیکھو, انہوں نے اعتراض نہیں کیا, انہوں نے اپنی مقدس نگاہیں اٹھائی اور حسین پاک کی زیارت کر لی. جب سارے صحابہ و اہل بیت اس بات میں متفق ہو گئے سرکار کے فرمانے علی شان پر کہ امام پاک جنتی ان کے کیا ہے, اور آج میں آپ یا کائنات کا کوئی بندہ کہے امام حسین معاذ اللہ باغی ہیں, بس ایک بات آپ سے پوچھنی ہے, آپ کے نزدیک ایسا شخص اسلام والا ہو سکتا ہے؟ تو جو اسلام والا نہیں ہوتا اس کے ساتھ مسلمانوں والے معاملات کیے جاتے ہیں. معلوم ہوا جو بھی میرے امام پاک کو باغی کہہ رہا ہے اور یزید کو برحق کہہ رہا ہے, یزید لعنتی کو برحق, یزید کو امیر المومنین کہہ رہا ہے, جو بھی یزید کو جنتی بنا رہا ہے, جو بھی یزید کو خلیفہ برحق اور امیر المومنین کے لقب دے رہا ہے, جو بھی یزید کو رحمت اللہ علیہ یا یزید کو رضی اللہ عنہ کہہ رہا ہے, اس نے گویا میرے امام پاک پر بغاوت کا فتویٰ لگا دیا. اور جو ایسا ہو اس کا اسلام سے کوئی واسطہ اور رشتہ نہیں ہوتا. اور جب آپ کو بھی علم ہو جائے کہ یہ یزیدی گروپ کا بندہ ہے تو آپ پر فیض ہوگا. وہ کتا مر جائے تو اس کے جنازے میں آپ نہیں جا سکتے, وہ بغیرت بیمار ہو جائے آپ اس کو پوچھنے نہیں جا سکتے. خواہ آپ کی ہزاروں سال سینکڑوں سال پہلے کی رشتہ داری چلی آ رہی ہو, خواہ اس سے کتنی پرانی دوستی چلی آ رہی ہو, اگر جنت میں جانے کا ارادہ رکھتے ہو, اگر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شفاعت کے بھکاری ہو, تو جو میرے امام کا دشمن ہے آپ کو دشمن سمجھنا پڑے گا, ورنہ سمجھ لو اس یزیدی کے ساتھ آپ کا حشر ہوگا. جب علماء ایسے جملے بولتے ہیں تو پھر ایک جملہ سنیوں کو بڑا اچھے طریقے سے یاد ہوتا ہے, بڑی سختی ہے, بڑی شدت ہے. اور یار اس کو سختی کہیں گے؟ ایک ہمارے آقا کریم کے
इतरत पाक का दुश्मन हो, हम कहें जी दुश्मन से मुसलमान वाले मुआमलात किए, और बंदा कहे जी बड़ी सख्ती है, उस बंदे को चाहिए अपने ईमान का इलाज करे। उसका ईमान अज़ब से भी नीचे है, पता नहीं वो मुसलमान है भी सही कि नहीं है, उसको चाहिए वो किसी आले सुन्नत के मुफ्ती के पास जाके अपने ईमान का इलाज कराए, क्योंकि ईमान का इलाज मुफ्तियों के पास होता है। ईमान का इलाज किन के पास है? मुफ्तियों के पास है, जो समझते हैं ईमान क्या है, कुफ्र क्या है, ईमान क्या है और कुफ्र क्या है। सरकार फरमाए ये जन्नतियों का सरदार है, इसकी ज़ियारत करो। वो सब के सब सहाबा ज़ियारत कर रहे हैं। गोया सहाबा में किसी को एतराज़, अहले बैत में किसी को एतराज़, हालांकि अजिल्ला सहाबा मौजूद हैं, अबू बकर सिद्दीक बैठे हैं, उमर फारूक बैठे हैं, जनाब गौर से सुनना, उस्मान बिन अफ़्फ़ान बैठे हैं, और जिनको जन्नत का सरदार बना उनके वालिद मोहतरम भी बैठे हैं। इस जुमले पे गौर करो, जिनको जन्नत का सरदार बना दिया उनके वालिद भी, उनको भी हुक्म है कि नहीं है? ऐ अली पाक, अगर जनती नौजवानों का सरदार देखना तो अपने शहजादे की ज़ियारत करो, अपने शहजादे की। जब सहाबा का कोई इनकार ना हो तो करबला वाले यजीदियों और कूफियों को इस हदीस का इल्म नहीं था, जिस बात पे पूरे सहाबा मुत्तफिक हैं, जिस बात पे पूरे अहल बैत मुत्तफिक हैं। वैसे तो कहते हैं जी वो बहुत बड़ा अल्लामा था, बहुत बड़े कारी थे, बहुत बड़े हाफिज थे। और उस हिफ्ज को क्या करना है, उस किरात को क्या करना है, उस इल्म को क्या करना है? जिनके घर कुरान नाज़िल हो, अगर बंदा उनका ही दुश्मन हो जाए, जिनके घर शरीयत बनती है, बंदा उनका ही दुश्मन हो जाए, तो इल्म को क्या करना है? शैतान के पास कोई थोड़ा इल्म था? बोलो तो सही। ये अपने इल्म की वजह से फरिश्तों को पढ़ाता था, बाकी ये फरिश्ता नहीं है। कुरान का फैसला है, शैतान जिन से फरिश्ता, बल्कि ये जिन से जिन से है, जिन इंसान और जिन, कुरान का फैसला है। ये जिन हो के फरिश्ते नूरी मखलूक को पढ़ाता रहा है अपने इल्म की बदौलत, अपने इल्म की बदौलत। गैर सैयद ज़ादा, कई सैयद ज़ादों को दीन सिखाता है, अपने इल्म की बदौलत सिखाता है ना। वैसे तो सैयद ज़ादे की शान बुलंद वाला है, लेकिन वो जो अब शागिर्द बन के सामने बैठा होता है, तो इसको अल्लाह ने यह मकाम इसके इल्म की वजह से दिया। इसके फरिश्तों का जो सरदार उस्ताद बना था शैतान, इब्लीस, अज़ाज़ील, इसका नाम अज़ाज़ील है इस लानती का, तो ये किस वजह से बना था? तो फिर उसको भी बचा लो जहन्नम से। जब कहते हैं ना कूफियों के पास इल्म बड़ा था, यजीद बड़ा माहिर था इल्म का, यजीद के पास बड़ी शरीयत थी, और उस कुत्ते के पास शरीयत होती तो वो यूं करता। खुदा का खौफ करो यार। अल्हम्दुलिल्लाह आप में से कोई आलिम होने का दावेदार नहीं है, मैं उनको दे रहा हूं। हम में से कोई आलिम होने का मजमा में दावेदार नहीं है, लेकिन जब इतरत रसूल का नाम आता है झुकते हैं कि नहीं झुकते? और ये तो वो नफूस कुदसिया हैं, ये वो मुबारक घर है, बस इनका नाम आ जाए मुसलमान के लिए वही काफी होता है। और तुम बकते हो उसके पास बड़ा इल्म था, इल्म कहाँ था? इमाम गजाली से पूछे इल्म क्या होता है? इयाल उलूम में फरमाया बंदा पूरी शरीयत का आलिम हो और शरीयत के मुताबिक अमल, पूरी शरीयत को जानने वाला हो और शरीयत के मुताबिक उसका अमल, किरदार, सीरत ना हो। फरमाया उसको आलिम कहना ही गुनाह है, गुनाह। आलिम कहना क्या है? अब पता चला है कि आलिम कौन होता है। आलिम तो वो है जो गुफ्तगू करे तो कुरान और सुन्नत की खुशबू उठे, और वो उठे बैठे चले फिरे तो उसकी सीरत से सुन्नत मुस्तफा की खुशबू उठे, उसको आलिम शरीयत कहा जाता है। ये शराबी, ये पलीत, यजीद, इसको किस मुंह से आलिम लोग कहते हैं? ये आलिम नहीं, ये जाहिलों का भी सरदार है, ये जाहिलों का भी, ये शराबियों का भी सरदार है, ये जालिमीन का भी सरदार है, ये फासिकीन का भी सरदार है, ये काफिरों का भी सरदार है, ये काफिरों का भी सरदार है।
शराबी के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह के अहकामात पढ़ो, अभी भी उसको कहते हो कि वो जन्नती है। मेरे आका ने जो शराबी के मुतल्लिक़ अहकामात अदा फरमाए, रसूल करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इमाम हुसैन को हाईलाइट करते हुए फरमाया, जन्नत के नौजवानों में सरदार को देखना है तो किसको देख लो। हालांकि इमाम हसन भी तो सरदार है कि नहीं, ये सिर्फ इन यजीदियों को वक्तन फक्तन समझाया गया है कि देखो हम तो उन्हें ये रुतबा दे चुके हैं, हम तो उन्हें जन्नत का सरदार। अगर फिर वहां जाने का इरादा तो उनसे मोहब्बत करना, उनके साथ अकीदत रखना, उनके गुलाम बन के रहना, उनके गुलाम बन के रहना। एक इलाके का सरदार हो बंदा, उसी से ही जंग करना शुरू कर दे, अपने इलाके में आने देगा? जब तक उसके अंदर पावर होगी वो अपने इलाके में दाखिल है। ये जो जिहाद होता है उसकी हकीकत यही है। मुसलमान फौज एक तरफ है, कुफार ये उनकी सल्तनत में दाखिल होना चाहते हैं, वो कहते नहीं आने देंगे। जिहाद की आप हकीकत तो देखें ना, मुसलमान कुफार की सल्तनत में दाखिल होके अपना वहां पे सिस्टम चलाना चाहते हैं, वो आगे से अकड़ते हैं, नहीं अकड़ते, कहते हैं जब तक ताकत है तो आगे नहीं आने देंगे, जब मर जाएंगे तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी। तो जिस इलाके का कोई सरदार होता है किबला, वो अपने दुश्मनों को वहां दाखिल होने, और मेरे इमाम पाक की तो पावर इतनी है जो कभी खत्म होने वाली ही नहीं है। तो तुम किस मुंह से कल को वहां जाओगे जन्नत के दरवाजे पे, जो आज मेरे इमाम पाक को बगावत के फतवे दे रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, सब कहो अस्तगफिरुल्लाहल। या अल्लाह हम ऐसे तमाम लोगों से बेजार हैं, बेजार हैं, बेजार हैं जो तेरे महबूब के शहजादों पे बगावत के फतवे देते हैं। ना हम उनसे सलाम करते हैं, ना कलाम करते हैं, ना शादी करते हैं, ना उनके जनाजों में जाते हैं, ना उनके इयादत को जाते हैं। वो मर जाए तो हम समझेंगे यजीदी कुत्तों में से एक और जहन्नम रसीद हो गया, बस इसके सिवा हम कुछ नहीं समझते। इसके सिवा हम उन्हें कुछ भी, खा वो कोई भी हो, खा वो जो है हम उसकी बात कर रहे हैं, जो है हम उसकी बात कर रहे हैं। मेरे इमाम पाक लजपाल आका इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत ही गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, बेवाओं और गुर्बत की चक्की में पिसे हुए लोगों की आप बढ़ चढ़ के हेल्प फरमाने वाले हैं। बढ़ चढ़ के आप शान सुनना इमाम पाक की। एक मर्तबा एक देहात का कोई शख्स मदीना मुनव्वरा में आता है, गुर्बत की चक्की में पिसा हुआ है, गुर्बत की चक्की में अरसे से वो बेचारा इसी हाल में है। लेकिन वो कहता था, खुददार था, मुसलमान हमेशा खुददार होता है, इल्ला ये कि जब पानी सर से गुजर जाए तो अब इजाजत भी मिल जाती है। अब इजाजत भी, उससे पहले मुसलमान किसी के सामने हाथ फैलाता, यह मुसलमान का तुर्रा इम्तियाज है। सरकार अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया कि कोई बंदा जंगल में जाए, कोई बंदा वहां से लकड़ियां काटे, उनको अपनी पीठ पे रखे, बाजार ले जाकर बेचे और अपने घर का सर्कट चलाए, फरमाया ये बहुत ही अच्छा है बनिस्बत इसके कि बंदा किसी से मांगता रहे, बंदा किसी से मांगता रहे। मतलब क्या था कि दुनिया की कोई हलाल रोजी की मजदूरी करनी पड़े, अपने लिए आर न समझना, अपने लिए शर्मिंदगी कि मैं ये करूं, ये मेरे आका की शरीयत नहीं है, ये शैतानत है, ये शैतान का फलसफा है कि मैं ये करूं। मेरा सवाल है, मुसलमान हो, अल्लाह की इबादत से उसको शर्म आनी चाहिए? बोलो यार। मुसलमान हो, अल्लाह की इबादत पे उसको आर आनी चाहिए? मेरा आपसे सवाल है, काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल हलाली, सरकार का हुक्म है हलाल रोजी का तलाश करना मैंने फर्ज कर दिया अला कुल्ले मुस्लिम, तमाम मुसलमान मर्दों पर, तमाम मुसलमान मर्दों पर। जब बंदा फर्ज को अपनाता है तो इबादत होती है या नहीं होती? अब कायनात की कोई रोजी ले लो, कायनात की कोई मजदूरी ले लो जो शरीयत में जायज हो, मेरे आका फरमाते जब तुम ये करते हो तो इबादत का सवाब मिल जाता है। तो हम क्यों परेशान होते हैं, मैं ये काम नहीं करूंगा, ये मेरी शायान शान नहीं है,
تیری شان کتنی ہے، مولا کائنات جیسی ہستیاں یہودیوں کے باپ کو پانی پلانے کے مزدوری کرتے رہے، میری اور تیری شان کتنی ہے؟ مسلمان لا علم ہو گئے۔ جب عبادت ہے تو پھر مسلمان تو اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے کہ مجھے اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے، کہتا نہیں یہ میرے لائق ہی نہیں ہے، یہ میری شان ہی نہیں ہے۔ قبلہ یہ بالکل شیطنت ہے، اسلام کے خلاف عقیدہ ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کسی پہ بوجھ نہ بنو، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ، جو حلال روزی ملتی ہے اس کو تلاش کرو، اس کو کیا کرو؟ تلاش کرو۔ امام علی مقام کی بارگاہ میں وہ بندہ ہے، حضور بہت محتاج ہو گئے ہوں، بڑی کوشش کیا کہ مجھے بھیک نہ مانگنی پڑے، لیکن میں نہایت مجبور ہو گیا۔ اب اسلام میں بھی اجازت لکھ کے کچھ بھیجتا ہے، حضور اب میں ایک دانہ بھی نہیں خرید سکتا، میری حالت یہ ہے، میری حالت، آپ کو شفقت فرمائیں، آپ لجپال گھرانے کے چشم و چراغ ہیں، آپ میری غربت پہ کچھ کرم فرمائیں۔ اس نے لکھ کے پرچہ امام علی مقام کے گھر میں بھیج دیا، اب باہر ہے۔ تو کسی وجہ سے نا جواب آنے میں کیا ہو گئی؟ دیر ہو، کسی وجہ سے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہاں کیا وجہ تھی۔ حدیث میں اتنا ہی ہے کہ کسی وجہ سے، وہ علت نہیں لکھی، ہم اپنی طرف سے پھر بنا نہیں سکتے کہ کیا وجہ ہوگی، جو بھی ہے اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس نے پھر کاغذ پینسل لیا، اس زمانے کے اعتبار سے جس طرح لکھا جاتا تھا جن چیزوں پہ، اس نے پھر ایک جملہ لکھ کے بھیجا جس کا مفہوم یہ تھا، ماذا اقول اذا رجعت، میں کیا کہوں گا جب سخیوں کے دروازے سے واپس لوٹوں گا، اگر مجھے کچھ نہ ملا، اگر مجھے کچھ، حالانکہ وہاں سے تو جواب ہی نہیں آیا کہ کچھ نہیں ہے، بس کچھ دیر ہوئی ہے، کچھ اندازہ لگانا ہے۔ آج کے درس کی آخری بات، امام علی مقام کے محبت کرنے والوں، سخاوت بھی میرے امام کی شان ہے، سخاوت بھی میرے امام کی، اور ہم زکوٰۃ کو اپنے لیے چٹی سمجھیں، یہ کیسے حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ یہ نفلی صدقہ ہے، غور کرنا۔ تھوڑی سی دیر ہو گئی تو اس سائل نے پھر لکھ کے بھیجا، جب میں لوٹوں گا اور مجھ سے کہا جائے گا سخیوں کے گھر سے کیا ملا ہے، سخیوں کے گھر سے، اگر میں کہہ دوں کہ فلاں ملا حالانکہ ملا نہیں تو جھوٹ ہوگا، حالانکہ ابھی تک مجھے کچھ ملا نہیں تو کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگا، جو آپ لوگوں کے گھرانے کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ آپ کے در پہ آنے والا سائل بھی جھوٹ بولے تو پھر فائدہ تو کوئی نہیں ہے۔ اور اگر میں کہوں کہ مجھے کچھ نہیں ملا، تو لوگ تو پھر یہی کہیں گے سخاوت کے شہنشاہوں کا گھر ہے اور سائل خالی جا رہا ہے۔ اس نے پھر یہ ورقہ اندر بھیج دیا۔ امام علی مقام نے جب ورقہ پڑھا نا تو فوراً اپنے قاصد کو فرمایا یہ تھیلی اس کو پکڑا دے، اور ساتھ جملے لکھے، سن کے حیران ہوں گے آپ نے کچھ جلدی کر لی ہے۔ سائل کو فرمایا آپ نے کچھ جلدی کر لی ہے، کاش کہ آپ جلدی نہ کرتے نا تو آج آپ کو پتہ چل جاتا کہ کن کے گھر تو آیا ہوا ہے، کن کے گھر تو۔ بس اب یہی سمجھنا، نہ میں ان کے گھر گیا تھا، نہ میں نے ان سے کچھ مانگا تھا، میں یہی سمجھوں گا امام حسین فرما رہے ہیں نہ میں نے کچھ دیا، نہ میں نے کچھ، اور یہ سب کچھ ہوا تیری وجہ سے کہ تو نے تھوڑی سی، اللہ ہی جانے کے خزانے کہاں سے منگوائے جا رہے تھے جو یہ جملے بولے جا رہے ہیں۔ کاش کہ تو جلدی نہ کرتا تو تجھے پتہ چل جاتا میں کن کے گھر گیا ہوں، کیسے لوٹا ہوں۔ فرمایا سمجھنا نہ گیا ہوں نہ کچھ دیا ہے، میں بھی کہہ رہا ہوں تیری جلدی کی وجہ سے ہم نے کچھ، اور پتہ تھیلی میں تھا کیا؟ 10,000 درہم۔ آپ کی کرنسی میں تبدیل کر کے سمجھاؤں نا پھر آپ کو سمجھ آئے گی۔ 10,000 اس زمانے کے 200 درہم ہوں تو آپ کے زمانے میں جو آج کل چاندی کا ریٹ ہے تقریباً 40,000 روپے، تقریباً 200 درہم کا کتنا بنا؟ 500 درہم کا 1 لاکھ، 200 درہم ہے 250 درہم کا نہیں، 40,000، 500 درہم کا 1 لاکھ، 200 کا 40، 200 کا اور 40، 80،
اور اوپر بچ گیا 100، اس کے 20,000 بنے کہ نہ بنے؟ لاکھ روپیہ 500 درہم کا بنا تو 1000 درہم کا، بولو تو صحیح ہے، 2 لاکھ۔ میں جملہ بولنے سے پہلے ایک جملہ اور دینا چاہوں گا، کائنات میں مجھے ایسا سخی دکھا دو جس نے بیک وقت ایک ہی دفعہ نفلی صدقے کی دنیا میں سائل کی جلدی کی وجہ سے یہ جملے بھی بولے ہوں، نہ تو نے مانگا نہ ہم نے دیا، ایک ہی دفعہ 20 لاکھ روپیہ سائل کو دیا ہو اور ساتھ جملے بھی لکھے ہو، نہ تو نے مانگا نہ ہم نے دیا، کیونکہ تو نے جلدی تو کرنی ہے۔ میرے بھائیوں غور کرو، امام پاک کی سخاوت، 10,000 درہم کا 20 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ فرمایا سمجھنا نہ تو گیا تھا نہ انہوں نے کچھ دیا تھا، وجہ یہ ہے کہ تو نے جلدی کرنی ہے۔ فرمایا یہ میری شان کے لائق ہی نہیں ہے کہ تجھے اتنے پیسے دوں، بس جملہ لکھ دیا، میں نے کچھ نہیں دیا، میں نے۔ میرے امام پاک کی سخاوت دیکھو، 20 لاکھ ایک ہی محفل میں، اور چپ ہوتی تو بندہ پھر بھی کچھ کہتا۔ سخاوت اتنی بے مثال ہے۔ فرمایا جب تو لے کے چلا جائے سمجھنا میں نے ان سے سوال ہی، وہ اپنی طرف دیکھتا تھا تو کہتا تھا میں تو شہنشاہ بن گیا، لیکن شہنشاہ فی الدنیا والآخرہ اپنی طرف دیکھ رہے تھے۔ فرمایا جب اپنی طرف دیکھتے ہیں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ 20 لاکھ 10,000 درہم کچھ بھی۔ فرمایا بس میں یہی سمجھوں گا میرے پاس سائل آیا ہی نہیں تھا، اور تو یہی سمجھنا میں گیا ہی نہیں تھا، لیکن یہ سارا کچھ ہوا کیوں ہے؟ تیری تو جلدی نہ کرتا تو پتہ نہیں تجھے کیا کچھ مل جاتا، پتہ نہیں تجھے کیا کچھ مل جاتا۔ میرے بھائیوں کوشش کرو امام علی مقام سے جہاں محبت ہے نا، وہیں آپ کی سیرت پہ بھی عمل ہو، وہیں آپ کی سیرت پہ بھی۔ اگلے اتوار پہ آپ کی سیرت کے حوالوں سے آپ کی شان کچھ ہم عرض کریں گے، جس میں سے آج ایک روایت آپ سامنے رکھی تو کم از کم معلوم ہوا جو امام علی مقام سے محبت کرتا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچنے سے بخل سے کام نہیں لیتا۔ یہ نفلی مال تھا، نفلی صدقہ تھا، اور ہماری حالت ہے کہ ہم وجوبی اور فرضی صدقے ہی نہیں دیتے۔ صدقۃ الفطر ہے، قربانی ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عشر ہے، یہ وجوبی اور فرائض کے درجے میں صدقات ہیں۔ ہم کیسی امام علی مقام سے محبت کرتے ہیں؟ نفلی صدقہ تو دور کی بات ہے، جو اللہ کے فرائض ہیں ہم تو ان کو بھی کھا رہے ہیں۔ آپ کی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ بندہ اللہ کے حقوق پورے ادا کرے، بولو تو صحیح ہے۔ اگر ہے تو اپنی سیرت میں تبدیلی لے آؤ، اپنی سیرت میں۔ آپ کہیں گے ہم کیسے امام پاک کی سیرت پہ چل سکتے ہیں؟ آقا کریم کی سنت پہ چلو، امام پاک کی سیرت ہے۔ کوئی مائی کا لال ثابت کرے 56 سال امام علی مقام کی ظاہری حیات، کچھ ماہ اور کچھ دن، 56 سال 5 ماہ اور غالباً 5 دن ہے۔ کوئی مائی کا لال ثابت تو کرے میرے امام نے کون سا قدم خلاف سنت اٹھایا تھا، میرے امام کا کون سا دن رسول اللہ کی سنت کے خلاف گزرا تھا؟ کوئی مائی کا لال آ جائے میدان میں، تو جب ہے ہی نہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو گئی۔ امام پاک کی سیرت پہ چلنا ہے تو مصطفیٰ کریم کی سیرت پہ چلا، مصطفیٰ کریم کی، کیونکہ امام پاک نے بھی انہیں اپنا آقا سمجھ کے انہی کے طریقے کو فالو کیا تھا، انہی کے طریقے پر زندگی کو بسر۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک مجھے آپ سب کو اہل بیت اطہار، ازواج مطہرہ، صحابہ کرام، حقیقی اولیاء کی، انبیاء علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔